بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مثنوی مولانا روم کے ایمان افروز واقعات کی کتاب سے آج جو ہم واقعہ پڑھ رہے ہیں وہ ہے حضرت شاہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صبر کا واقعہ۔ ایک مخلص، صادق اور سچے مرید نے حضرت شاہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زیارت کے لیے طالقان سے خارقان تک دور دراز کا سفر کیا اور سفر کے دوران مختلف پہاڑوں اور وادیوں سے گزر ہوا۔ واقعی طلب اور محبت سب کچھ کراتی ہے۔ اس آدمی کے دل میں محبت کی ایک تڑپ تھی جو اس طویل سفر کو، مشقتوں کو جھیلنے پر مجبور کر رہی تھی۔ بہرحال وہ شخص صعوبت و مشقت اٹھاتے ہوئے کسی طرح خارقان پہنچے اور پوچھتے پوچھتے حضرت شاہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مکان پر حاضر ہو کر دستک دی۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ گھر پر موجود نہ تھے، ایندھن کے لیے لکڑی لینے جنگل تشریف لے گئے تھے۔ اندر سے شاہ صاحب کی اہلیہ نے پوچھا، کون ہے؟ عرض کیا کہ مسافر ہوں اور دور دراز کا سفر کر کے حضرت شاہ صاحب کی زیارت کو حاضر ہوا ہوں۔ اہلیہ نہایت بدمزاج اور سخت غصے والی تھی، حضرت شاہ صاحب سے اکثر لڑا کرتی تھی۔ مسافر کے اس اظہار عقیدت پر بہت غضبناک ہوئی اور کہا، ارے فلانے، کیا تجھے دنیا میں کوئی اور کام نہ تھا کہ اس قدر طویل سفر کی تکلیفیں فضول برداشت کی اور بہت برا بھلا کہا۔ اس شخص نے حضرت شیخ کی اہلیہ کی زبان سے جب یہ بدتمیزی کی باتیں سنی تو تاب نہ لا سکا اور کہا کہ اگر حضرت شیخ سے تمہارا بیوی ہونے کا تعلق نہ ہوتا تو ابھی تمہارے جسم کو پارا پارا کر دیتا، لیکن اتنے بڑے سلطان العارفین کی اہلیہ ہو اس لیے میں کوئی گستاخی نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر پھر محلہ کے لوگوں سے دریافت کیا کہ حضرت کہاں تشریف لے گئے ہیں۔ کسی نے بتایا کہ وہ قطب وقت جنگل سے لکڑیاں لینے گئے ہیں۔ شیخ کی محبت میں وہ مرید جنگل کی طرف چل دیا اور راستے میں سوچتا جا رہا تھا کہ اتنا بڑا شیخ ایسی بد اخلاق عورت کو نہ جانے کیوں شرف تعلق بخشتا ہے۔ اسی شش و پنج میں مبتلا تھا، کیا دیکھتا ہے کہ سامنے سے ایک شخص شیر کی پشت پر سوار چلا آ رہا ہے اور لکڑیوں کا گٹھڑ بھی شیر کی پشت پر رکھا ہوا ہے۔ یہی قطب وقت سلطان معرفت شاہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے۔ جب حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مرید کو دیکھا تو آپ ہنس پڑے اور سمجھ گئے کہ اہلیہ کی سخت باتیں سن کر یہ پریشان اور فکر مند ہے۔ آپ نے مرید سے ارشاد فرمایا، اس بے وقوف عورت کی اور اسی طرح کی سینکڑوں تکلیفیں برداشت کرتا ہوں، اور یہ مشقت صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہے، نہ کہ اس بدمزاج عورت کے حسن اور رنگ کے عشق میں۔ چونکہ میں خلق میں محبوب و مقبول ہوں اور مخلوق کی تعظیم سے میرے اندر عجب و خود بینی پیدا ہو جاتی ہے، لہٰذا میرے تکبر اور خود بینی کا علاج یہ عورت کیا کرتی ہے۔ جب یہ میرے ساتھ گستاخی اور بدتمیزی سے پیش آتی ہے تو دماغ سے وہ تمام پندار و تکبر نکل جاتا ہے جو خلق کی تعریف و تعظیم سے پیدا ہوتا ہے، اور اس طرح نفس کا عجب و تکبر سے تزکیہ ہو جاتا ہے۔ مذکورہ بالا واقعے سے حاصل ہونے والا سبق۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ غیر اختیاری طور پر اگر کوئی مصیبت یا تکلیف لاحق ہو جائے تو گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ اس تکلیف و صدمے پر جو نعمت حق تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوگی وہ تکلیف سے بدرجہ بہتر ہوگی، اور کبھی یہ چھوٹی بلا کسی بڑی بلا سے نجات کا ذریعہ ہوتی ہے، جیسا کہ اس حکایت سے معلوم ہوا کہ اہلیہ کی بدمزاجی تکبر جیسی مہلک اور
بلا سے نجات کا ذریعہ ہو گئی۔ البتہ تکلیف و مصیبت طلب نہیں کرنی چاہیے، بلکہ عافیت کی درخواست کرتا رہے کہ اے اللہ ہم ضعیف ہیں، برداشت کی قوت نہیں، آپ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ مانگے تو عافیت ہی، پھر جس حال میں اللہ تعالیٰ رکھے راضی رہے، اور مصیبت کے دور ہونے کی تضرع اور عاجزی کے ساتھ دعا کرتا رہے۔ والسلام۔